میں اب ودود ساجد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. 23 اگست کو میں جوائن کیا نئی ذمہ داریاں، تو اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ ابھی ذرا کچھ دنوں کچھ کام کرنا ہے، کچھ کام دیکھنا ہے، ورنہ یہ سلسلہ چل پڑتا ہے استقبالیے کا تو پھر آدمی کام کا نہیں رہتا. تو میں نے بہت سے دوستوں کو ناراض کیا اس 1 مہینے میں، لیکن منصور آغا صاحب نے 24 اگست کو جو فون کیا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک بات بھی میری سن کر دی ہی نہیں. میں ان سے کہتا رہا کہ حضرت کچھ تھوڑا سا وقت دے دیے، کہ نہیں وہ آڈیٹوریم بک ہو گیا، ڈاکٹر فاروق صاحب کا وقت طے ہو گیا، بس آپ کو آنا ہے. اور پھر 2-3 نام ایسے انہوں نے لیے، ریحان خان صاحب، سوری صاحب کا، سلمان اسد صاحب کا. تو جب انہوں نے میری سنی ہی نہیں تو مجھے آنا ہی تھا. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ آج بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میں جا سکوں گا، اور میں گھر میں سب سے لڑائی مول لے کر آیا ہوں. چونکہ سب حیرت کر رہے تھے کہ یہ جا کہاں رہا ہے، کل تو ایسی حالت تھی. صبح فجر کی نماز بھی میں نے قصہ پڑھی ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی کا کرشمہ ہے کہ انہوں نے مجھے بیماری سے کھڑا کر کے یہاں بلا لیا. بہت بہت شکریہ منصور آغا صاحب. حلیمہ سعدیہ صاحبہ سے شروعات ہوئی تھی، تو میں بس مختصر، میں کوئی بہت زیادہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور تقریر کرنی بھی نہیں آتی. خواتین کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. 8000 سے زائد خواتین تاریخ اسلام میں فقیہہ اور محدثہ ہوئی ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ کا تو آپ تو سردار ہیں ان تمام خواتین کی. صحابہ آپ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتے تھے، اور آپ ہی سے پوچھا تھا اگر کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ ہی نے کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق مکمل قرآن تھے. میری والدہ تو ایک بہت امیر کبیر گھرانے سے آتی ہیں، لیکن میرے والد صاحب کا تعلق بہت ہی غریب خاندان سے تھا، اور وہ امام تھے. اور انہوں نے میری والدہ سے کہہ دیا تھا کہ صبر و شکر کے ساتھ قناعت کر کے گزارا کرنا ہے، اور گھر والوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا. سہیل انجم صاحب نے، میں تو آپ کا بہت مشکور ہوں سہیل انجم صاحب، بہت سی چیزوں کا مجھے بھی علم نہیں تھا، مجھے استحضار نہیں تھا، جو آپ نے میرے بارے میں کہہ دیا میں آپ کا بہت ممنون ہوں. دراصل یہ واقعی قرآن کا اعجاز ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے 9 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا، اور انہوں نے گھر میں عربی فارسی. تو میری والدہ کہتی تھی اکثر کہ اس کو کوئی عصری تعلیم بھی آپ دلائیں گے نہیں. تو میں نے پرائیویٹ ہائی اسکول کیا تھا، اور اس کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، 65 روپے اس کی فیس لگتی تھی. اور میرے والد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں قرض نہیں لے سکتا. تو میری والدہ نے پاکستان سے ایک چادر منگائی تھی اوڑھنے کے لیے، اس کو فروخت کیا، اور جو کچھ سامان وہ لائی تھی اس میں ایک بڑا طباق ہوا کرتا تھا، اس کو بیچا، 75 روپے مجھے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری والدہ کے 75 روپے کی برکت ہے، میں آپ کے سامنے جس پوزیشن میں ہوں کھڑا ہوں. یہ ماں کا جو کردار ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک بات مجھے اپنی نئی ذمہ داری کے تعلق سے ضرور کہنی ہے کہ دیکھیے، میں 87 سے دلی میں ہوں، اور مختلف پوزیشنوں پہ کام کیا ہے. میرے سارے سینئر حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. کبھی اپنے ایک اصول سے سمجھوتا نہیں کیا کہ نقصان ہو جائے ذاتی یا مالی، لیکن جو بات صحیح سمجھی ہے اسی کو سامنے رکھنا ہے اپنے
احباب کے. صحافی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ اسے حال میں نظر آ رہا ہے اس کے پیش نظر مستقبل کے جو خطرات ہیں ان سے اپنے قارئین کو آگاہ کرتے. میں اللہ کا شکر ہے 35-36 سال میں یہی کرتا رہا ہوں اور آئندہ مجھے جتنا بھی موقع ملے گا میں یہی کرتا رہوں گا. جس اخبار کی بات ہوئی ہے اس کے مالکان کے بارے میں سب کو معلوم ہے. ان کا اپنا ایک اخبار ہے جو پہلے سے ہے, دوسری زبان میں ہے, آزادی سے پہلے سے ہے, اور جس جماعت سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے اس جماعت کے پیدا ہونے سے پہلے سے. تو یہ نیا جو اخبار ہے جو ہماری زبان میں ہے, ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہماری زبان میں ایک اخبار نکال رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے نکال رہے ہیں. میرے جو پیشوا ہیں انہوں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں. پچھلے 10-11 سال کا انقلاب آپ اٹھا کر دیکھیے, مسلمانوں کے مسائل کو بغیر کسی خوف اور بغیر کسی مصلحت کے اٹھایا گیا ہے. میری دلچسپی بھی اسی وجہ سے ادھر تھی, اور چونکہ میری گفتگو بہت تفصیلی مالکان سے ہوئی اور جو آزادی مجھے دی گئی میرے پیشوا سے زیادہ اور دگنی آزادی دی گئی ہے میرے کہنے کے بعد بھی, اسی آزادی نے اس میں مجھے دلکشی نظر آئی اور اسی لیے میں نے وہ ذمہ داری قبول کی ہے. ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے, لیکن اہم مفادات میں سب سے اہم مفاد ہمارے ریڈرز کا ہے اور اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. میں جب تک بھی ہوں انشاءاللہ یہ صفت باقی رہے گی. مظلوموں کے حق میں جتنی دھاردار انداز میں آواز اٹھائی جانی ممکن ہے اٹھائی جائے گی. انقلاب کے صفات حاضر ہیں اور ظلم کے خلاف انشاءاللہ انقلاب کو آپ سینہ سے چر پائیں گے.